ندیم ایک مالدار آدمی تھا۔ ندیم بہت مال و دولت کا مالک تھا۔ ندیم کے پاس اپنا بنگلہ تھا۔ ندیم کے پاس گاڑیاں بھی تھی اور اپنا مال اور دولت کی کمی نہیں تھی۔ ندیم بہت ہی دولت مند آدمی تھا۔ ندیم نے ایک دن اپنے کمرے میں سوچا کہ اگر میری شادی ہو جائے اور اس سے میری اولاد ہو جائے تو وہ اولاد میرے جانے کے بعد میری اس مال اور دولت، اس ملکیت کی وارث ہوگی۔ ندیم اپنی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ندیم سوچتا رہا کہ مجھے اللہ میاں نے اتنی مال اور دولت سے نوازا ہے، میں شادی کروں گا تو اس سے میری اولاد میرے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اس اتنی مال اور دولت جو میرے پاس ہے، اس سب کی وہ وارث ہو جائے گی۔ اس شادی کے بارے میں ہی ندیم سوچنا شروع کر دیا۔ ندیم اپنی شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ ندیم سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ندیم نے کہا شہر سے چکر لگا کے آ جاؤں۔ ندیم شہر جانے کے لیے اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنی گاڑی کے ذریعے شہر چلا گیا۔ ندیم گاڑی پر بیٹھ کر شہر گیا۔ ندیم شہر کے مشہور ہوٹل پر جا رکا۔ ندیم کے شہر کا سب سے مشہور اور معروف ہوٹل یہی تھا۔ ندیم اس ہوٹل میں جس وقت داخل ہوا، داخل ہوتے ہی ندیم نے دیکھا کہ ندیم کے سامنے حسین اور جمیل عورت کھڑی تھی۔ اس کا نام شمیم تھا۔ جیسے ہی ندیم نے شمیم کو دیکھا تو شمیم کا حسن اور اس کی جو خوبصورتی تھی وہ ندیم کے دل میں اتر گئی۔ محبت اور پیار ندیم کے دل میں اتر گیا۔ ندیم تو بس اب شمیم کا سمجھو دیوانہ ہو گیا۔ ندیم بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ندیم کی نظریں شمیم پر پڑی تھی۔ شمیم تو بس جیسے جنت کی حور ہو اور بہت خوبصورت، اس لیے ندیم اس کا دیوانہ بن گیا۔ ندیم کو شمیم پاگل کر رہی تھی اور شمیم ندیم کو دیکھتے ہی جانے لگی اور کمرے سے چلی گئی۔ ندیم آگے بڑھا۔ جب ندیم کاؤنٹر پر پہنچا تو دیکھا وہی لڑکی اس کاؤنٹر پر کھڑی ہے۔ ندیم نے سوچا ہو سکتا ہے یہ عورت کاؤنٹر مینیجر ہو، تو ندیم آگے بڑھ کے اس عورت سے بات کرنے لگا۔ ندیم نے کہا کہ مجھے ایک رات کے لیے بکنگ پر کمرہ چاہیے، کیا مل سکتا ہے؟ تو ندیم نے جب اس عورت سے کمرے کی بکنگ کا سوال کیا تو شمیم نے کہا کہ بالکل آپ کو کمرہ ایک رات کی بکنگ کے لیے مل جائے گا۔ تو شمیم ندیم کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ ندیم تو بس شمیم کو دیکھتا رہ گیا۔ ندیم کو شمیم نے کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ کیسا ہے؟ ندیم نے کہا بالکل آپ کی طرح خوبصورت ہے۔ تو ندیم تو اس کا دیوانہ بن چکا تھا، لیکن شمیم کے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن اس لفظ سے جو اس نے کہا کہ آپ کی طرح خوبصورت ہے، یہ تعریفی جملہ سن کے شمیم ذرا گھبرا گئی اور گھبراتے ہوئے شمیم کمرے سے نکل گئی۔ لیکن ندیم تو اس کا دیوانہ بن چکا تھا۔
ندیم کے دل میں تو شمیم گھر کر چکی تھی۔ ندیم تو بس اب اس کو سوچنا شروع کیا کہ کیسے میں اس لڑکی کو اپنا بناؤں۔ ندیم سوچتا رہا اور اب اس سوچ میں ہی ندیم گم ہو گیا۔